میں نے کئی جلسوں میں کہا ہے، یوٹیوب چینلوں پر میری بات ریکارڈ ہے، میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ دیکھیے میرے نام کے آگے چترویدی مت لگائیں۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چترویدی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اجلاس کے صدر محترم اور ناظم محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز علماء، قرب و جوار، آس پاس، دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن کریم جیسی ایک بین الاقوامی کتاب قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گی، اور کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتی۔ ایسی کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا پیارا مذہب دیا، اور اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا احسان عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہوئے تعلیمات سے پہلے ہماری حالت کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت پر ایک نظر ہمیں اور آپ کو سب کو ڈالنی چاہیے، اور ہم یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات پورا کیے ہوئے، اپنا دین دیے ہوئے، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نبی اکرم کی تعلیمات کا اثر ہمارے اوپر کتنا ہے، اور ہم نبی اکرم کی تعلیمات سے کتنا مستفیض ہو رہے ہیں۔ وہ اسلام جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پیشاب کیسے کرو، لیٹرین کیسے جاؤ، اس طرح بیٹھو، اس طرح بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھو، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو کتنے کرو، پانی کس طرح لو، کس ہاتھ سے استنجا، پیشاب اور لیٹرین صاف کرنی چاہیے، اور پھر وہاں سے اٹھے تو کیا پڑھیں، لیٹرین میں جائیں تو پہلے کون سا قدم رکھیں، نکلے تو باہر کون سا قدم بڑھائیں۔ اگر گھر کے اندر لیٹرین نہیں بنی ہوئی ہے تو ہم جنگلوں میں جائیں تو کتنا دور جائیں، اور کتنے پوشیدگی کے ساتھ اور کتنا چھپ کر
لوگوں کی نگاہوں سے ہم بیٹھے. یہ ساری کی ساری تعلیمات جب لیٹرین کے سلسلے میں اور استنجے کے سلسلے میں جب اسلام نے ہمیں دی ہو تو سوچئے کھانے پینے کے آداب کس طریقے سے ہوں گے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیسے بتائے ہوں گے, شادی اور بیاہ کا طریقہ ہمیں کیسے بتایا ہوگا, چلنے اور پھرنے کا طریقہ ہمیں کیسے بتایا ہوگا, ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہو, بیوی کے ساتھ کس طرح رہو, بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح رہے, بیواؤں کی کیا حقوق ہے, یتیموں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے, اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے, اسی طریقے سے جانوروں تک کے ساتھ ہمارا کس طریقے سے برتاؤ ہو, اور جو جانور تمہارے ساتھ تمہارے سامان کو اٹھانے کے کام آتے ہیں تو ایک گھوڑے پر یا گدھے پر جس پر تم سواری کرتے ہو یا سامان لاتے ہو تو اس کے اوپر کتنا سامان لادنا چاہیے, اس کے اوپر کتنے آدمی بیٹھنا چاہیے, اس سے کتنی دور تک کا سفر کرانا چاہیے. الغرض شریعت کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ہر چیز اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے, یہاں تک کہ کھانے پینے کے آداب بھی موجود ہے, کس طرح بیٹھو, کس طرح کھاؤ اور کتنی انگلیوں سے کھاؤ, کھاتے وقت کہاں اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو اس وقت ہمارے کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھاتے وقت ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اگر بچہ آپ کے پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہو تو آپ اپنے بچے کو کس طریقے سے ڈانٹیں یا سمجھائیں. غرض یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, تقریباً 25 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں بہار میں آتے ہوئے. میرے بھائیوں, ان 25 سال کے جلسوں میں آپ نے اب تک کتنا سیکھا ہے اور کتنا آپ نے اسلام کی تعلیمات آپ کے اندر آئی ہے, ہر آدمی محاسبہ کرے, ہر آدمی اپنا حساب لے. کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب بہار کے جلسوں میں کتنا فرق پڑا ہے, 25 سال سے آپ آ رہے ہیں, تو میں کہوں گا کہ اگر 100 میں مجھے نمبر دینے کا موقع مل جائے تو میں 0 نمبر دوں گا. آپ جو 25 سال پہلے تھے وہیں پر آج بھی آپ. ابھی تک ہمیں جلسے سننے کے آداب بھی نہیں پتا چلے, کھانے پینے کے آداب تو بہت. مولانا ارشاد مدنی صاحب تقریر کر رہے تھے 15 ہی منٹ, اور میں سن رہا تھا اپنے کمرے سے, ان کو کتنی مرتبہ کہنا پڑا کہ خاموش رہیے, چپ ہو جائیے, بات مت کیجیے. معاف کیجیے گا بات کڑوی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اسٹیج پر کتنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور کن لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور کس پوزیشن میں ان کو ہونا چاہیے. معاف کیجیے گا ابھی ہمیں یہ بھی آتا. 25 سال تو تقریباً ہمیں ہو گئے ہیں بولتے ہوئے, کہنا پڑتا ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور حساب کتاب تو کرنا پڑے. زندہ قومیں حساب کیا کرتی ہیں, مردے حساب نہیں کیا کرتے. ہر آدمی کو اپنا حساب کرنا چاہیے. قرآن کریم نے حساب و کتاب کے سلسلے میں فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ اپنا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا. ایمانوں والو اللہ سے ڈرو, اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہم اور آپ یہاں کھانے پینے کام کرنے اور اپنی عمر کے 80 سال گزار کے مر جانے کے لیے نہیں آئے. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس جنت کو دوبارہ پانے کے لیے, جس جنت سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کو نکالا گیا تھا. ایک خطا کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا. کلو واشربو, کھاؤ پیو, جتنا کھا سکتے ہو پی سکتے ہو پیو, لیکن بس ایک حکم یہ ہے کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا. اور آدم و حوا وہی چلے گئے جس درخت سے منع کیا تھا. صرف ایک خطا کی تھی, جنتی لباس ان کے جسم سے اتار
وجہ سے اور ایک خطا کی وجہ سے ہم اپنا محاسبہ کریں. اس دنیا میں ہم روزانہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اور ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی اور حیا نہیں آتی ہے اور ہم پھر وہی کام کرتے ہیں جس کام سے ہمیں روکا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہر آدمی محاسبہ کرے اپنا، احتساب نفس تو کرنا پڑے گا. بس بہت بنا لیے اب آپ پیچھے آداب پہ سن رہے ہو تو آپ کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں. ان کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، وہاں بیٹھے تب بھی فوٹو کھینچ رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں. یہاں آنے کے بعد بھی تم ویڈیو بنا رہے ہو اور اس کی چمک ہماری آنکھوں پہ جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریے. اگر آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے تو آج سوشل میڈیا پر جو لیٹر پیڈ وائرل ہو کے چل رہے ہیں مقررین اور مولویوں کے خلاف، ان کی نوبت نہ آئے. آپ لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے ہیں تو غصہ ہم لوگوں پہ اتارا جاتا ہے. ہم لوگوں کو پیشہ ور کہا جا رہا ہے، پیشہ ور مقرر، پیشہ ور مولوی. دنیا میں کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو پیشہ ور نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں صرف نماز ہی پڑھاتا ہے تو کیا وہ پیشہ ور امام نہیں ہے؟ اپنی مسجد سے وہ ہٹایا جاتا ہے تو پھر بیچارہ دلی جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، لکھنؤ جاتا ہے اور پھر وہاں امامت کرتا ہے، کیونکہ آپ اس امام کو 5,000 روپے اور 8,000 روپے دے رہے ہو. اس میں اس کی بیوی اور بچوں کا خرچہ نہیں چل رہا ہے. پھر وہ 20,000 اور 25,000 کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے بمبئی، دلی، کلکتہ، دوسرے بڑے شہروں میں جاتا ہے، پھر وہاں امامت کرتا ہے. کیا یہ پیشہ ور امام نہیں ہے؟ ایک آدمی صرف مدرسہ چلاتا ہے اور مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس مدرسے سے ہٹا تو دوسرے مدرسے میں گیا، دوسرے مدرسے سے ہٹا تو تیسرے مدرسے میں گیا. کیا یہ پیشہ ور مدرس نہیں ہے؟ جو لوگ کوئی دھندا اور کام نہیں کر رہے، صرف مدرسہ چلا رہے ہیں اور چندہ کر کر کے مدرسوں میں لا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اسی میں سے وہ اپنے گھر کا خرچہ نکال رہے ہیں، تو کیا وہ پیشہ ور مدرسہ چلانے والا نہیں ہے؟ پیشہ ور کون نہیں ہے؟ پیشہ ور مولوی، پیشہ ور مقرر، پیشہ ور امام، پیشہ ور مدرس، پیشہ ور سب کو پیشہ ور ہے. جو مدرسہ چلانے کا پیشہ جس نے کھولا وہ مدرسے کا پیشہ ور ہوا، جو امامت کر رہا ہے وہ پیشہ ور امام ہوا، جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ پیشہ ور مدرس ہوا. میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ کون نہیں جا رہا ہے. اگر ہم یو پی سے آ رہے ہیں یا کوئی آدمی دلی اور بمبئی سے آ رہا ہے تو اتنا کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ بہار میں بھی تو مدرسوں کے چندے ہوتے ہیں، آج بھی مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے. اور پھر بہار سے کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں ہمارے اتر پردیش میں آتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں اور ہم سے تصدیق بھی لیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یو پی کے امیر ہیں، آپ لکھ کے دیجئے. تو ہم ان کو کیا کہیں کہ آپ تو بہار میں ہر سال جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں 10 لاکھ کا چندہ کرتے ہیں، پھر آپ کیوں آ رہے ہیں یو پی میں؟ ہم آپ کو تصدیق نہیں دیں گے، ہم آپ کو توصیہ نہیں دیں گے. تو کیا بہار کے لوگوں کو مدرسے کا چندہ کرنے سے ہم روک دیں؟ یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چھائی جا رہی ہیں، چل رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے حالات نہیں بدلے. جیسا کہ قاسمی صاحب نے کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے میرے بھائیوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ آنے والے پرچے اور یہ سارے لیٹر پیڈ سب اپنے آپ بند ہو جائیں گے. ہم نہیں بدلتے ہیں، ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہر جلسے میں میلہ بھی لگے گا، دکانیں بھی لگیں گی، عورتیں بھی آئیں گی، لڑکیاں بھی آئیں گی، یہاں جلسہ ہوگا اور وہاں جلیبیاں خریدی جائیں گی، چوڑیاں خریدی جائیں گی، غبارے خریدے جائیں گے. یہ سارے کام ہوں گے اور اس پر بڑے بڑے مدنی اور سلفی مولوی پیجامے سے باہر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جلسوں کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، جلسوں کی سب نقصان ہی ہے، یہ جلسے ذہنی عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، ان کو بارات میں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کتنی بے حیائی ہو رہی ہے. اگر
तुम्हें बाइकाट करना है तो फिर सबका करो, इन जलसों का भी करो, और शादियों में जो औरतें बेपर्दा होके जा रही हैं वहां तुम निकाह पढ़ाने क्यों पहुंच जाते हो, उधर का भी बाइकाट करो कि हम ऐसी जगह निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहाँ 200-300 आदमी की बारात जाएगी। वहां जब बारात की शरीयत में नाजायज है तो फिर आप क्यों बारात लेके जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो उनका निकाह क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर तुम्हें बाइकाट करना है तो बारात का भी बाइकाट करो। ये 200-300 आदमी जो चोर और डाकू बन के बारात में जाते हैं, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मदरी, ये सलफी, ये आजारी, वहां तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे और इनको सारी कमियां इन जलसों में न करा। मेरी जबान न खुलवाओ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बिहार में हम कितने दिन आएंगे और नहीं आएंगे। ऐसा मौका ना दो कि मैं ये भी कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मदरसों के नाम पर, यतीमों और गरीबों के नाम पर कितना पैसा बाहर से लाया जाता है और कितना यतीम और गरीबों पर खर्च किया जाता है, और कितने से अपनी 50 बीघा और 100 बीघा जमीनों का इंतजाम कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारी जबान न खुलवाओ। मगरबी यूपी का अमीर हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ कितना पैसा कहाँ लगता है। बिहार और बंगाल में सैलाब और बाढ़ की शक्ल में कितनी मदद होती है और कितना सैलाब और बाढ़ में दिया जाता है और कितना अपने पास रख लिया जाता है। हमारी जबानें न खुलवाई जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से मालूम। मैं इस बात का डर नहीं कि कल के जलसे पर क्या हो। अर्जुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। ऊपर वाले ने इंसान को अगर पैदा किया है, वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इतना याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को चेंज करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपने आप को थोड़ा बदल कर कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को थोड़ा बदलिए ताकि इन लोगों को भी शिकायत का मौका न मिले। हम हालात का जायजा लें। आज हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है। संभल के हालात पर आपकी नजर है। आपने यूट्यूब वगैरह पर तो देखा होगा क्या हुआ संभल में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है मुसलमान लोग मारे जा चुके हैं, पुलिस की फायरिंग। यही होगा हमारा और आपके साथ भी, इसलिए कि हम मुनज़्ज़म नहीं है, हम अपना मुहासिबा नहीं करते हैं, हम अपना हिसाब नहीं लेते हैं। आप हिसाब लीजिए 25 साल, कम से कम तब से हिसाब लीजिए जब से जर्जिस आ रहा है बिहार में। 25 साल की जिंदगी का आप हिसाब लीजिए कि जलसों में क्या फर्क, जलसों में क्या फर्क पड़ा है और हम बदले हैं, हमारे अंदर कितनी चेंजिंग आई है। हिसाब तो करना होगा। हिसाब मेरे प्यारे साथियों जिंदा कौमें करती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर कितने मदरसे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर कितने उलमा। कभी सोचा? मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख उलमा, 3 लाख मस्जिदें, 3 लाख यतीम, 1 लाख मदरसे, 3 लाख मस्जिदें। कम से कम एक तखमीना मैंने आपके सामने रख दिया है। 2 लाख उलमा, 1 लाख मदरसे, 3 लाख मस्जिदें। एक तखमीना, एक अंदाजा, इससे ज्यादा ही है, ये मैंने कम से कम बताया है। और इसके बाद हमारी मस्जिदों में नमाजी कितने? सिर्फ 2%। जुमे में देख लो तो 5%, ये 95% मुसलमान था। ईद बकरीद में 10%, ये 90% मुसलमान कहाँ है? हिसाब तो करना पड़ेगा अपने समाज, हिसाब तो करना पड़ेगा अपने आप का, हिसाब तो लेना पड़ेगा आपको। हिसाब हजरत उमर को भी देना पड़ा। मिंबर पर खड़े हुए, उसी दिन नया कुर्ता पहने हुए थे,
ऐसे ही खुतबा देने के लिए खड़े हुए नौजवान खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा, उमर खुतबा नहीं देने दूंगा, पहले इस बात का जवाब दो, ये नई कमीज, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। बैठ गए। आए मेरे बेटे, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की, जब तक इसको सफाई पेश नहीं कर दोगे तब तक मैं खुतबा नहीं दूंगा। उमर फारूक का बेटा उठा और कहता है, नौजवान, बैतुल माल में जो चादरें आई थी सबके हिस्से में एक एक चादर आई, मेरे बाप ने एक चादर जो उनको मिली थी उसी की कमीज, उसी का कुर्ता बना लिया, पहनकर आ गए। नौजवान कहने लगा, आए उमर के बेटे, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैंने जब टेलर के पास जाकर अपना नाप दिया तो उस चादर में मेरी कमीज तो बनी नहीं, मेरा कुर्ता तो बना नहीं। उमर तो हमसे ज्यादा मोटे ताजे और लंबे चौड़े हैं, फिर इनकी कमीज कैसे बन गई? बेटा जवाब देते हुए कहता कि तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, एक एक चादर जो बैतुल माल से सबको मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, और एक चादर मुझे भी मिली थी बैतुल माल से, एक चादर मुझे भी मिली थी बैतुल माल से, इसलिए मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरे बाप ने अपनी और मेरी दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। बेटा तो अपने बाप को दे सकता है, मैंने अपनी चादर दे दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करने वाला वो नौजवान उठता है और कहने लगता है, अमीरुल मोमिनीन, मैं राजी हो गया, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुश हो गया आपके जवाब से, अब आप खुतबा दीजिए, मैं मुतमईन हूँ। हजरत उमर ने उस मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये दुआ की थी कि अल्लाह ऐसे नौजवानों की जिंदगी में बरकत देना, जब तक ऐसे नौजवान रहे हाकिम वक्त कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता है, कभी भी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। हिसाब तो देना होगा, हिसाब तो देना होगा, चर्चीज को भी देना होगा, जिम्मेदारों को भी देना होगा। आप अगर मदरसा चलाते हैं तो आपको भी देना होगा। जर्चीज अपने घर का जिम्मेदार है तो जर्चीज को भी हिसाब देना होगा। जर्चीज अगर मगरबी यूपी का अमीर है तो हमें मगरबी यूपी का हिसाब देना होगा। अगर आप बिहार के जिम्मेदार हैं तो आपको बिहार का भी हिसाब देना होगा। हिसाब जिंदा कौमें लिया करती है, हिसाब मेरे भाइयों मुर्दों से नहीं लिया जाता है, जिंदों से लिया जाता है। और हाँ, बुरे चीजें और बुरे काम देखो तो गुस्सा भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं आपके गुस्से को रोकूंगा नहीं, गुस्सा भी जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन गुस्सा मेरे भाइयों इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा आए तो इस बात पर आए कि आपकी बेटी अकेली घर से बालिग होने के बाद बेपर्दगी के साथ गई, 2 घंटे के बाद आई तो ये 2 घंटे तक कहाँ थी। आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए, आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए कि आपका बेटा रात के 12 बजे रोजाना घर क्यों आता है। आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए कि फजर की नमाज आपकी बीवी और आपके बेटों ने क्यों नहीं पढ़ी है। आपको गुस्सा आना चाहिए तो इस बात पे आना चाहिए कि मेरे बेटे के मुंह से शराब की बदबू क्यों आ रही है, मेरा बेटा जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया क्यों। आपको गुस्सा आना चाहिए तो इस बात पे आना चाहिए। आप गुस्सा किसी और चीज का किसी और चीज पर उतार रहे हैं। मेरे भाइयों, गुस्से को पालो और गुस्से को प्रवान चढ़ाओ, लेकिन गुस्सा उन पर आना चाहिए जो अभी मैंने बताया है। ऐसा ना हो कि बीवी से लड़ाई हो और गुस्सा मौलाना जर्जीस जलसे वालों को, ऐसा ना हो कि अभी फोन पे बात करते हुए जर्जीस साहब के बीवी से लड़ाई हो गई, अब गुस्से में हैं, अब मूड खराब है और कुर्सी पे बैठ के बीवी का गुस्सा हम आपके ऊपर उतार। ये गुस्से का उतारने का गलत तरीका है। गुस्सा उतारिए लेकिन अपनी बीवी से कहिए कि आए मेरी बीवी, खाना मैं देता हूँ, पानी मैं देता हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ, बताओ जरूरत क्या पड़ी तुम्हें घर से अपनी मर्जी मेरी मर्जी के बगैर बाहर निकलने की, तुम क्यों गई हो। इस बात पर तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी रात के 12 बजे तक एंड्रॉइड मोबाइल चलाती है, गुस्सा आना चाहिए आपको
کی رات کے 12 بجے کیوں چلا رہی ہو؟ واٹس ایپ کیوں چلا رہی ہو؟ فیس بک کیوں چلا رہی ہو؟ میسنجر کیوں چلا رہی ہو؟ ارے تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تمہیں اگر اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے، اپنی ماں کا فون لے کر 2 منٹ کے لیے بات کر لو اپنی سہیلی سے، لیکن تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات پر تمہیں غصہ آنا چاہیے۔ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں تو غصہ آپ کو آ نہیں رہا ہے، اور غصہ وہاں اتار رہے ہو جہاں غصے کا کوئی موقع اور پہل ہی نہیں۔ حساب تو دینا۔ میں نے کئی جلسوں میں کہا ہے، یوٹیوب چینلوں پر میری بات ریکارڈ ہے، میں نے کئی جگہ کہا ہے، دیکھیے میرے نام کے آگے چترویدی مت لگائیں۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چترویدی نہیں ہوں، کہیے تو کل اس یوٹیوب کی وہ کٹنگ ہے پھیلا دے پورے علاقے کے اندر، لیکن اس کے باوجود چترویدی لکھا جائے۔ جھوٹا پبلش مت کیجیے، ہم آپ ہی کو نہیں کہہ رہے ہیں، صرف آپ کی غلطی نہیں ہے، کل جہاں جلسہ تھا ان لوگوں نے بھی لکھا، اور کل جہاں جلسہ ہونے والا ان لوگوں نے بھی لکھا۔ دیکھ رہے ہو جو لیٹر پیڈ پبلش ہوا ہے چل رہا ہے، اس پہ سب سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چترویدی جلسہ کمیٹی والے نہ لکھیں، اس سے پرہیز کریں۔ جمعیت کی باتیں صحیح بھی ہیں، ان پر ہمیں اور آپ کو غور بھی کرنا چاہیے۔ کیوں لکھا جا رہا ہے چترویدی؟ کیوں نہیں آپ پرہیز کرتے ہیں اس سے؟ صرف جرجیز انصاری لکھ دو گے تو کام نہیں چلے گا۔ لوگ تو نام پڑھ کے آتے ہیں، صرف چترویدی ہی پڑھ کے نہیں آتے ہیں۔ صرف لکھ دو مولانا جرجیز صاحب اٹاوا، بس ہو گیا۔ اٹاوا پڑھیں گے لوگ، آ جائیں گے۔ یا بروقت جو ہوں میں وہ لکھ دیجئے، سب کا لکھا جاتا ہے پرنسپل فلاں، ناظم فلاں، آپ میرے نام کے آگے اتنا لکھ دیجئے مولانا محمد جرجیز انصاری، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی یو پی، ہو گیا۔ چترویدی میں نہیں ہوں، سیلف اسٹڈی کی ہے ہندو مذہب کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے مسلمان پیدا ہی ہوئے ہیں، مسلمان مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں ہم اور آپ دوسروں ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے یہ نہیں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور ان کو تم برائیوں سے روکتے ہو۔ آج مولانا جرجیز تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ جرجیز ہندو، عیسائی، کرسچن اور سکھوں کو سمجھانے کے لیے پیدا ہوا تھا، اور صرف جرجیز ہی نہیں، آپ بھی غیروں کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مولانا جرجیز کو اپنے بھائیوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ سے یہ کہیں نماز پڑھو، جس سے کہا جا رہا ہو نماز پڑھو، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم سے یہ کہا جائے نماز پڑھو، کیا وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ یعنی آج ہم کتنے گر گئے ہیں کہ آج ہم یہ مسلمانوں سے کہنا پڑ رہا ہے نماز پڑھو۔ مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم سے یہ کہا جائے نماز پڑھو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ یہی بات تو کہہ رہے تھے مدنی صاحب، ارشاد صاحب، کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہم نماز نہیں، اتنا خرچہ کر کے آپ نے جلسہ کیا، تخمینہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا جلسہ کمیٹی والوں کو، اور اس جلسے کا کتنا اثر ہوا یہ دیکھنا ہے آپ کو، حساب لیجئے گا۔ یہ دیکھنا ہے تو صبح اپنے گاؤں کی مسجد کا جائزہ لے لیجئے گا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے گا تو جائزہ لے لیجئے گا اس جلسے میں علماء کی تقریروں کا کتنا اثر ہوا۔ فجر میں آپ کی مسجدیں جواب دے دیں گی یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا، آپ کی مسجد اس بات کا جواب دے دے گی صبح فجر میں۔ ہم سے مت پوچھو، علماء سے مت پوچھو، کسی سے مت پوچھو،
مسجدیں آپ کو خود چیخ چیخ کر پکار پکار کے بتا دیں گی کہ اس جلسے کا اتنا فائدہ. محاسبہ کیجیے اپنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مار دیا گیا، محتہ امام مالک پڑھیے، جب نیزہ نکالا گیا تو پیٹ پھٹ گیا ان کا، خون بہنے لگا اور اسی حالت میں وہ غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو ان کو گھر پہ لایا گیا. کسی نے بتایا کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، آپ پہلی رکعت میں تھے کہ نیزہ مارا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، پیٹ پھٹ گیا. ان کو جو کھلایا جا رہا تھا منہ سے پیٹ سے وہ باہر نکلنے لگا، جو پلایا جا رہا تھا منہ سے وہ پیٹ سے باہر، شہد کھلایا گیا پیٹ سے باہر، جو کھلایا جا رہا پیٹ سے باہر، پانی پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، لیکن وہ پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اس حال میں بھی انہوں نے نماز ادا کی. پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے، پیٹ آپ کا پھٹ چکا ہے، آپ کا پیٹ پھٹا ہے، آپ کے خون، آپ کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے، جو کھلایا جاتا ہے وہ پیٹ سے نکل جاتا ہے، اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کر لی. اگر آپ کے پاس کسی کی یہ کنڈیشن ہو جائے، خون بہنے لگے، پیٹ پھٹ جائے، آپ باہر آ جائیں، اس حال میں اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر وہ ہوش میں ہے تو اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. پوچھنے والوں نے پھر پوچھا امیر المومنین نماز تو پڑھنا پڑے گی لیکن اس کنڈیشن میں اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے یہ فرما دیا لا حج فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. موقع امام مالک اٹھا کر دیکھ لو، ایسے آدمی کا کہ پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو اور ہوش میں ہو، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اگر ہوش میں ہے تو نماز نہ پڑھے تو اس کا حصہ نہیں ہے اسلام میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جرجی صاحب بہت اچھا بولے، باہر جا کے چائے کی دکان پہ یہ باتیں کر لینا، کیا تقریر کری، باتیں کر لینا، سب کچھ صحیح، لیکن فجر کی نماز میں اگر مسجد میں نہیں آئے تو سمجھ لو کہ آپ نے کسی عالم کی بات ہی نہیں مانی. آپ نے یہ جلسے میں ثواب حاصل نہیں کیا ہے، آپ نے صرف اپنی آنکھیں پھوڑی اور اپنی رات برباد کی ہے. حساب تو لینا پڑے گا اپنے آپ. ہمیں کہیں اس انداز سے ڈراتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اپنا بھی حساب کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی حساب کرنا ہے. آج ہمارا بچہ اگر دیوالی کی پھلجڑی چلاتے ہوئے تھوڑا سا جل جائے تو آپ اس بچے کو ہاتھ جل جانے پر بھاگتے ہوئے آپ اپنے علاقے کے قریب کے ہاسپٹل میں لے جاتے ہو، آپ اپنے بچے کی مرہم پٹی کرواتے ہو، آپ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتے ہو. میرے بھائیو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا خطرناک، کئی گنا زیادہ گرم. پھر آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا ٹکٹ خریدتا ہے، جہنم کے کام کرتا ہے. آپ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور جہنم کا ٹکٹ خرید رہا ہے، لیکن ہم اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ہاں ذرا غور تو کرو، ایک زمانہ تھا الخصائص الکبریٰ پڑھیے، الخصائص الکبریٰ پڑھیے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی. حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، حضرت عمر کا بیٹا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور گھر میں آتے ہی کہنے لگا ابو گھر میں کیا پکا ہے؟ عمر سے ابو گھر میں کیا پکا ہے، بھوک لگ رہی ہے. باپ نے ہانڈی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کھانا رکھا ہے کھا لو. بیٹی نے جیسے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر، اس ہانڈی کے اندر
लौकी पकी हुई, आपके यहाँ उसको जो भी कहते हो, लंबी सी हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है, हमारे यहाँ उसको लौकी कहा जाता है। अल्लाह के नबी को ये लौकी बहुत ज्यादा पसंद थी। गोश्त जब बनता था तो आप इस कद्दू को, इस लौकी को उस गोश्त में डाला करते थे। हदीस के अल्फाज है, फिर गोश्त से ज्यादा लौकी के डेले, लौकी के टुकड़े आप तलाश कर करके खाया करते थे। लेकिन सिर्फ लौकी बच्चे ने देखी, हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा, अब्बू ये तो लौकी है। फरमाया हाँ, नाक चढ़ाए, कैसे बस ये भी कोई खाने वाली चीज है? जैसे कहा आपने आपकी तरफ, ये भी कोई खाने वाली चीज है? नहीं कह पाया, ये भी कोई खाने वाली? मैं खा रहा हूं। इतनी देर में वो देख चुका था कि मेरे बाप का हाथ तलवार की मियान पे मचल रहा है, हरकत कर रहा है। कहता नहीं खा रहा। खाना खा चुका तो बाप ने सिर्फ एक ही जुमला कहा, बेटे आज इस कद्दू को खाने से मुंह बना लिया, आज मुंह बिगाड़ लिया, तुम्हें मालूम नहीं था इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। याद रखना ये लौकी ये कद्दू मेरे नबी की महबूब सुन्नत है। हमने अपने रसूल को देखा है कि गोश्त के अंदर लौकी के कद्दू के डेले उठा उठा के खाया करते थे। अगर आइंदा मेरे बता देने के बाद भी अगर लौकी से मुंह बनाया, इसको देखकर अगर मुंह बिगाड़ा, तो मैं ये नहीं समझूंगा ये मेरा बेटा है, मैं ये समझूंगा कि मेरे रसूल की महबूब और पसंदीदा सुन्नत से जो खाते आपको पसंद थी, उससे ये नफरत करने वाले की गर्दन है, मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। इस वाक़े के बाद अब हम अपने बच्चों का जायजा लें। मुझे मोबाइल चाहिए, 3,000 का नहीं 15,000 का मोबाइल आ जाएगा। 15,000 वाला चला रहा है तो उसको एप्पल का मोबाइल आ जाएगा। क्या करें, 4 लड़कियों के बाद एक ही लड़का मिला है, इसलिए हम इसका दिल तोड़ना नहीं चाहते। जो अल्लाह 4 बेटियों के बाद एक बेटा देने पर कादिर है, वो 4 बेटियों के बाद उस बेटे को लेने पर भी कादिर है। याद रखो, जब उस बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो गए हो कि जायज और नाजायज नहीं देखते हो, अगर अल्लाह ने थोड़ी सी भी उसके ऊपर नजर डालकर उसको उठा लिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बिगड़ेगी, या उसको कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अपने बेटे को ले जाओ, अब हम अस्पताल में सारा तरीका खत्म हो चुका है, अब जितने दिन तुम्हारा बेटा जिंदा उसकी खिदमत कर लो, अब ये 5 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर कभी भी जा सकता है, अब इसका पीरियड पूरा हो चुका है, इसका जमाना पूरा हो चुका है, उस वक्त तुम्हारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए फरमाया इन्ना मुआलकुम व औलादकुम फितना, लोगों ये माल और ये औलाद फितना है, आजमाइश है, इस आजमाइश में पूरा उतरो, क्योंकि माल और दौलत अल्लाह ज्यादा देता है तब भी आजमाता है और औलाद देकर भी आजमाता है। ऐसा तो नहीं कि माल और दौलत के चक्कर में इतना पड़ गए हो कि अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह के कानून को और अल्लाह की इबादत को भूल जाओ। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई ईमानों वालों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तुम्हें नमाज से गाफिल कर दें। खाना नहीं चलेगा। हमारी माँ बहनें आई है ना, फजर की नमाज पढ़ी, क्यों? बच्चे ने पेशाब कर दिया था, पाक हो गई थी। ये बहाना नहीं चलेगा। पहले कह चुका, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, मुफस्सिरीन ने लिखा है जिक्र से मुराद यहाँ पर भी नमाज है। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री,
جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، نماز کے قریب نہیں جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو سمیٹ دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ کون کون لوگ روزی سے پریشان ہیں؟ آؤ مولویوں کے پاس، مولانا میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اس مولوی کے گھر میں بھی برکت نہیں ہو رہی ہے، تجھے کیا دے گا وہ؟ قرآن کہتا اپنے گھر میں برکت چاہیے، رزق میں کشادگی چاہیے، فراخی چاہیے، تو مولوی سے تعویذ مت مانگ، مولوی سے اس کا علاج مت مانگ، نماز پڑھنے والا بن جا، تیرے رزق میں فراخی ہوگی۔ جب نماز پڑھو گے تو نماز میں یہ دعا مانگو کہ نہیں مانگو؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، جب نماز پڑھو گے تو اس میں یہ دعا مانگو گے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نماز پڑھو گے تو اس میں یہ دعا بھی مانگو گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ساری چیزوں کی اور ساری ڈیمانڈ نماز کے اندر مانگی جا رہی ہے۔ یہاں نماز کے سلسلے میں کہہ دیا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اگر تم ہمارے ذکر سے نماز سے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے اسباب سبب بنا دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا، تمہارے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے تمہیں روزی دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، کہاں سے مل سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ روزی دے دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اعراض کرنا، اعراض کرنے کا مطلب جانتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، یہاں ذرا سنیے گا، جتنا یہ سامنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے نا اتنا بیٹھنے والوں سے نہیں ہوتی۔ مولانا ارشاد صاحب کو بھی ایک تکلیف تھی، ہمیں بھی ہے، اور ہمارے بعد بھی جتنے مولوی آئیں گے قیامت تک وہ سب کو یہی تکلیف رہے گی۔ ہاں 0 سے 1% پہ بھی نہیں آ سکتے ہیں، تو یہ حالت رہے گی ہماری۔ ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، سنیے، ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے اور بچہ اس کا رو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ، ماں سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا، بھوکا ہے، ماں جانتی ہے دودھ مانگ رہا ہے، لیکن ماں جا ہی نہیں رہی بچے کے پاس، پہلے یہ سیریل پورا ہو جائے تب جاؤں۔ ماں دودھ پلاتی ہے لیکن اس وقت نہیں پلا رہی، ٹی وی میں لگی ہے، کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا، ماں نے اپنے بچے سے اعراض کیا۔ جیسی سیریل ختم ہوا ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اسے دودھ سے لگایا، دیکھیے دودھ پلایا ہے لیکن اس وقت نہیں پلایا جس وقت بچے کو ضرورت تھی، رو رہا۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، آزان ہو گئی، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، یہ زمین اور کھودنا، بس اتنا کھود دوں، اتنا بیج اور باقی رہ گیا، اتنا اور بولوں، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے، جماعت ختم ہو جائے گی تو اکیلے پڑھ لیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے اب اس نے نماز سے اعراض کیا ہے، وقت پر نہیں گیا، بعد میں پڑھا لیکن جب اذان ہوئی اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا تب نہیں پڑھا، تب بھی کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا۔ یہ تو نماز سے اعراض کرنا ہوا، یعنی پڑھتا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تو اعراض کرنا ہوا۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا عذاب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا۔ اذان کا وقت ہوا، یہ میچ آ رہا ہے، اوور اور رہ گئے 12 بال، پتہ نہیں کون جیتے گا، پتہ نہیں انڈیا جیتے گی کہ پاکستان جیتے گا، یا سٹے پہ نمبر بھی لگا ہوا ہے، ہزاروں روپے کا جوا بھی، اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ،
نماز کی طرف آؤ، اوبر ہو جائے. دیکھ لیا ہر جیت کا فیصلہ ہوا، اب جا رہا ہے نماز پڑھنے. جیسے ہی مسجد میں گھستا ہے، امام نے محترم سلام پھیر رہے، السلام علیکم ورحمت اللہ. اب تو نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی، نماز تو پڑھی لیکن نماز سے اعراض کیا، یعنی جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت تو نے نہیں پڑھی. اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اب ایک اور نقطہ سنیے گا، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے یعنی نماز سے اعراض کیا تو ہم کیا سزا دیں گے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. بڑی مشکل سے اس کو کما سکے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے گا. ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. جو اعراض کر رہا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور جو بالکل پڑھ ہی نہیں رہا اس کی روزی تنگ. جو دور ہے صرف جمعے جمعے آتا ہے مسجد کے اندر، وہ آدمی غور کرے کہ اس کی روزی کیا ہوتی. دنیا کا کوئی بھی مولوی کیا، اگر سعودیہ کے امام حرم بھی آ جائے تو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ کے ذکر سے اعراض بہت بڑی سزا ہوتی ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں؟ لونی نام سنا ہے؟ لونی غازی آباد سے جب آپ دلی جائیں گے بائی روڈ، بائی ٹرین نہیں، بائی روڈ، تو آج سے 30 سال پہلے کا ایک واقعہ بتلا رہا ہوں. لونی سے قصبہ پڑتا ہے جہاں اس زمانے میں بھی بڑے بڑے امیر لوگ رہا کرتے تھے، اور آج بھی وہاں بہت بڑے بڑی کوٹھیاں اور بہت بڑے بڑے محل آج بھی تیار ہیں. غازی آباد سے دلی جائیں گے تو بیچ میں، غازی آباد اور دلی کے بیچ میں بائی روڈ ایک علاقہ قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی. یہاں دو نوجوان رہا کرتے تھے، بہت امیر تھے اور پیسے والے تھے، اور دونوں نوجوانوں کا رشتہ ایک گاؤں میں لگ گیا. شادی ہونے والی تھی، رشتہ لگ گیا، بارات جانی ہے دونوں سگے بھائیوں کی. نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دے دو. اب تو سن لو، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے میرے بھائیوں، اب تو تھوڑی سی توجہ دے دو. اب تو یہ ثابت کر دو کہ جرجی صاحب قرآن کی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کے احکام کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. اب تو تھوڑا سا ثبوت دے دو بدلنے کا. یا ہم وہی مثال ہے کتے کی تم ٹیڑھی رہتی ہے 100 سال کے بعد بھی اگر نکالو اور یہ امید کرو کہ وہ سیدھی ہو گئی ہوگی تو 100 سال کے بعد بھی وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوتی ہے. کیا ان جیسی گھٹیا مثالوں کو سننا چاہتے ہو؟ سونا رے بھائی تو بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. انا للہ و ان کا یہ موبائل فون چل رہا ہے. آپ کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو کس نے پرمیشن؟ یوٹیوب کی وجہ سے کتنا فتنہ بڑھ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے تو ویوز بڑھ گئے ہیں، آپ کی تو بلڈنگ بن جائے گی، لیکن آپ کو اپنا علاقہ معلوم ہے پورے ہندوستان میں کیا چرچے ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ صفائی پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ عبدالغفار صاحب کا جو مسئلہ اٹھا ہے تو ہندوستان میں کیا مسئلہ ہو، کیا خبریں جا رہی ہیں بہار کے لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کہا نہیں، بہار کے لوگ ایسا نہیں کرتے. کہیں ایک علاقے میں اگر ایسا ہو جائے تو اس میں پورے بہار کو ایسا نہیں. ہم کو دیکھیے 25 سال سے سارا آنکھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم کو لے کے جاتے ہیں، ہم کو بلاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں. صفائی پیش کرنا پڑتی ہے، لیکن آپ چینل والوں کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے اندر یہ چھوی بگڑی جا رہی ہے. چلتوں والوں سے میں کہوں گا کہ پوری طریقے سے ان چینل والوں پہ پابندی لگا دیں. اگر ہم بہار کی
इज्जत अवाम की नजरों में चाहते हैं तो हम लोगों को ये जलसों में कहना पड़ता है कि नहीं, देख लीजिए इतना लंबा जमाना कौन चलता है भाई। 25 साल से बिहार के लोग हमें बुला रहे हैं। कैसा होता है, एक साल मौलवी को बुलाया, अगले साल बदल देंगे, दूसरा मौलवी आएगा, तीसरे साल तीसरा, ये होता है। लेकिन हमको 25 साल से देख लीजिए आप बार बार बुला रहे हैं। ये मोहब्बत है आपके दिलों में उलमा की, लेकिन इन चैनल वालों की वजह से देखिए क्या भाई, सोशल मीडिया क्या है, एक चीज डाल दीजिए आप, पूरी दुनिया देखती है उसको, फिर क्या कमेंट आते हैं, ये उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है, उलमा के साथ ऐसा हो रहा है। आप नहीं रोक पाएंगे, और जितना लोग देखेंगे इनका तो घर बन जाएगा, इनके तो मकान बन जाएंगे जितने व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन हम और आप बदनाम होकर रह जाएंगे। मेरे भाइयों, बचाइए यूट्यूब चैनलों पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर बिहार की इज्जत को बचाइए, बिहार की सलामती को बचाइए। मेरे भाइयों, बिहार बड़े बड़े उलमा की आवाज गा रहा है। यहाँ जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले उलमा बिहार की सरजमीन से पैदा हुए थे। मेरे भाइयों, मसलक अहले हदीस का पहला अमीर अमीरुल हिंद की बिहार की सरजमीन से और आरा की सरजमीन से निकला है। बिहार उलमा की आवाज गा रही है। इस बिहार की इज्जत और सलामती को इन यूट्यूब चैनलों से बचाइए। हाँ, एरियो का फर्क होता है, कहीं कुछ चलन है, कहीं कुछ चलन है। हमारे इलाके के अंदर 10 बजे जलसा खत्म हो जाता है, मिशन ही नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में रात रात भर जलसा चलता है, मेरे भाइयों, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है बेचारों की, उनकी अपनी मजबूरी है। तो तमाम लोगों को मिल बैठकर इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि रात के जलसे बंद हो जाएं, तो फिर इन मदरसों वालों के लिए आपने क्या सोचा है। ये मदरसों के चंदे का मामला है, पूरे साल मदरसे इसी चंदे पर चलते हैं। अब मान लीजिए हम 10 बजे जलसा बंद कर दें, अब चंदा ही नहीं होगा। आप तो कहते हो 10 बजे बंद कर दो, 12 बजे बंद कर दो, तो फिर इन मदरसों के इस चंदे का क्या होगा, इसका मसला कौन हल करेगा। जब तक बैठकर दोनों तरफ से बात नहीं होगी और इस बात का नतीजा नहीं निकलेगा कि इन मदरसों के चंदे का और इनके पूरे साल के खर्चे का मसला कैसे हल होगा। मेरे भाइयों, इसको भी बैठ के हमें और आपको सबको सोचना पड़ेगा। ये भी चीज सामने आनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा फैसले से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ की बात सुनना पड़ेगी। हमसे किसी ने कहा कि मौलाना आज आपका कितना बजे टाइम है, मैंने कहा कमेटी वाले जब भी देंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि हमें चाहे आप 2 बजे दीजिए, 3 बजे दीजिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक टाइम फिक्स करके बता दीजिए कि आपका टाइम कितने बजे। ऐसा ना हो कि आप कह दो 11 बजे है और फिर हमारे पास जाओ 2 बजे हमको लेने के लिए, मौलाना ये नेता आ गया था, वो आ गया था। क्योंकि मेरे भाइयों, जब आप मुझे 2 बजे टाइम देंगे, 3 बजे टाइम देंगे, तो हम इशा के बाद सो लेंगे, अपनी एक नींद पूरी कर लेंगे और 2 बजे जलसे में आकर हम आपसे खिताब कर देंगे। लेकिन जब आप 2 बजे का टाइम देकर फिर आप हमसे 12 बजे का टाइम देकर 2 बजे आए, तो ना हम शुरू में सो पाए ना आखिर में, अब पूरी रात। अब कल का जलसा देखिए, मेरा बहुत ही हद दर्जा मजबूरी में, जबकि मैं 2 जलसे कभी नहीं देता हूँ एक रात में, हद दर्जा मजबूरी में। वो एक इलाका है किशनगंज का, बहुत ज्यादा मेरे करीबी लोग थे और पक्का वादा किया तो कल 2 जलसे मुझे देना पड़े। एक 7 बजे से 8 बजे तक का एक प्रोग्राम है जो कल ही लिया गया है मुझसे, और फिर एक प्रोग्राम रात का है, मुझे टाइम नहीं मालूम कितने बजे देंगे, वो बिलासपुर का है टाइम। तो किशनगंज वाले 8 बजे जलसा खत्म करा के बिलासपुर पहुंचाएंगे। हद दर्जा मजबूरी में उन्होंने मुझसे प्रोग्राम लिया और मैंने दिया। तो मेरे भाइयों, एक दिन में हम 2 प्रोग्राम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये वक्त का बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जहां मैं पहले बोल के चला जाऊंगा उसके बाद वो जलसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम न एक दिन में 2 प्रोग्राम देंगे न जलसा खत्म होगा। कमेटी वाले जब चाहे तब हमें टाइम दे, 2 बजे दे, 3 बजे दे, 4 बजे दे, 4:30 का अज़ान का टाइम हो रहा 4:45 पे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे में भी अपनी बात कही जा सकती है। अभी ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के अंदर, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में पेश कर दिया। उधर भी हमें लास्ट में टाइम दिया, हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जलसा कामयाब होना चाहिए। और जिस मकसद के तहत जलसा होता है मदरसे के चंदे का, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आप खुश नसीब है बिहार वालों कि आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं। हम यूपी वालों से पूछो कि कितनी दिक्कत हो रही है।
हम यूपी वालों से पूछो कि मदरसा चलाने में कितनी दिक्कत, पूछिए ये योगी और मोदी की गवर्नमेंट मदरसों के लिए कौन कौन से कानून ला रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने राहत दे दी है, वरना मेरे भाइयों 18 लाख मदरसे बंद हो गए। 18 लाख मदरसे, उलमा का क्या होता, बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होता। इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के दिलो दिमाग में भरी पड़ी हुई है। ये मैं बोल तो गया हूं जज्बात में, अगर यूट्यूब चैनल वाले होते ना पूरी तकरीर कट करके यही दिखा देते, मोदी मौलाना जर्जीस पर से योगी, यही दिखाते और योगी को बना देते और जर्जीस को बनाते वीडियो दिखा देते। देखिए मौलाना जर्जीस बोले योगी पर लगाई फटकार, इटावा जाता तो पता चलता जर्जी साहब इटावा पहुंचे नहीं, केस पहले दर्ज हो गया है, इसलिए पाबंदी लगाना जरूरी है इनकी। मेरे भाइयों आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों का जितना ताउन कर सकते हो अल्लाह की बात, ये आने वाली नस्ल को इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग हो रही है, इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग। क्योंकि जब मदरसे ही नहीं रहेंगे तो दीन कहां सीखेगा, नमाज और रोजा बताने वाला कौन होगा। आज भी किसी स्कूल के बच्चे से पूछो कि 4 खलीफाओं के नाम बताओ, जानते हो। एक से मैंने पूछा भी था किसी स्कूल में जाकर, कहता कि 2 खलीफा के नाम याद है। हमने कहा चलो 2 ही का बताओ, कहता है कि मुनकर नकीर। मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, बेहतर था कि तुमसे ना पूछता तो अच्छा होता। ये स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो दीन से इतना दूर होते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में मत पढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दो। अरे इतना तो दे दो कि आपके मरने के बाद कम से कम ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। कम से कम इतना तो कह सके रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह तू हमें बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मुसलमानों को बख्श दे। आप बताइए, हिसाब फिर कहता हूँ लीजिए अपना। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, मुझे खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। लेकिन उस बच्चे से पूछो, आप खुश हैं कि मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, मेरा बेटा एमडी पढ़ चुका है, लेकिन क्या वो बेटा इस लायक है कि अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप के पीछे खड़े होकर हाथ बांध कर ये कह सके कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। क्या वो अपने बाप के लिए दुआ कर सकता है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सिअ मुदख़लहू। मेरे भाई ये दुआ कर सकता है क्या? उसको ये दुआ याद है? तू खुश है कि तूने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन तेरे मरने के बाद जब तू सबसे ज्यादा अपनी औलाद की दुआ का मोहताज होगा तो तेरा बेटा ये दुआ भी नहीं मांग सकता। बस उर्दू में कहेगा अपनी जबान में, अल्लाह मेरे बाप, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, दुआ भी वो मांगो जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखा कर गए। अच्छा, अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम, सब कह देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए अलग दुआ नाजिल की है कि लोगों अपने बाप के लिए, माँ के लिए दुआ मांगा करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे वालिदैन पर वैसे रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में हमारे ऊपर रहम फरमाया। जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, आप अपने बाप के लिए दुआएं किया। हमने अपने बाप अभी 5 महीना पहले, 6 महीना पहले ही तो उनका इंतकाल हुआ है। रूह को निकलते हुए अपने हाथ पगले हुए थे। मैंने मंजर, मेरे भाइयों मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे आखिरी वक्त भी। मुझे खुशी इस बात की है, जर्जीस जो हर वक्त बिजी रहता है प्रोग्रामों में, लेकिन मुझे 6 महीने अपने बाप की खिदमत करने का डटकर मौका मिला। बस अल्लाह कबूल करे। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा खतरनाक मंजर होता है, हर इंसान रूह को निकलते हुए अपनी
اپنی آنکھوں سے دیکھا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ملک الموت تمہاری روح ایڑیوں سے نکالتے ہوئے، پنجوں سے نکالتے ہوئے، پنڈلی سے نکالتے ہوئے، گھٹنے سے نکالتے ہوئے، ران سے نکالتے ہوئے، کمر سے نکالتے ہوئے، سینے سے نکالتے ہوئے تمہارے حلق تک آ جائے گا، جب یہ روح تمہارے نرخرے تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھیں ٹن جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور تم اس وقت اس روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھو گے. آدمی اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ایسے کرتا، وہ منظر دیکھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح نکلتی ہے تو وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے، آدمی روح نکال رہا ہے، اور ملک الموت کا کام صرف روح کو نکالنا ہے. اس کے بعد جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس روح کو لے لیتے ہیں. اگر دنیا میں نیک تھا تو اچھے فرشتے، اچھے نیک فرشتے اس کی روح کو لے لیتے، مجھے دو، میں اس روح کو علیین کے اندر لے جاؤں گا. اور وہ برے کام کرنے والوں کی روح نکال، جو لے جانے والے، روح کو لے جانے والے فرشتے ہیں، وہ برے آدمی کے پاس وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملک الموت سے اس کی روح کو مجھے دے دو، میں اس کی روح کو سجین میں لے جاؤں گا. سجین ساتوں زمین کے نیچے ایک خانہ ہے جہاں منافق، بدچلن، بدکردار، شرابی، جواری، کبابی، زیناکاروں اور بے نمازیوں کی روح سجین میں ڈال دی جاتی ہے. اور علیین ساتوں آسمان کے اوپر ایک ٹھکانہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روح ہے علیین کے اندر ڈال دی جاتی ہے. اللہ ہماری روح کا پتہ نہیں کہاں جائے گی. میرے بھائی سب کے سامنے یہ منظر آنا ہے، اور وہ دیکھ لے گا کہ ملک الموت کے پاس یہ میرے روح کو لے جانے والے کون سے فرشتے ہیں، میرے روح کو علیین میں لے جایا جائے گا. یہ سجین میں، یہ منظر سب کے سامنے. ہم لوگ سب اس راستے سے گزرے، راستہ یہی ہے، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. جب راستہ یہی ہے تو گزرنا بھی اسی راستے. میرے بھائیوں، ہم سب، مجھے معلوم ہے کہ اثر صرف اتنی دیر تک کا ہے، یہاں جو بیٹھے بس یہی تک کا ہے. مجھے معلوم ہے کہ صبح فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں کتنی بھریں گی، ہمیں رزلٹ معلوم ہے. 25 سال سے جو دیکھ رہا ہوں اسی تجربے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں کہ ہمیں نتیجہ معلوم ہے، ہمیں رزلٹ معلوم ہے. ایک ٹیچر دیکھتا ہے کہ میرے کلاس میں کون بچہ ذہین ہے اور کون بچہ کن دماغ ہے. ایک ٹیچر کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اچھے نمبر لے کر آئے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا. ایک ٹیچر کو، جرجیز اس وقت ایک ٹیچر کی حیثیت سے بیٹھا ہے آپ کے سامنے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسجدوں کے منظر دیکھے ہیں، اور صبح آپ کی مسجد بھی بتا دے گی یہ جلسہ کتنا کامیاب ہے. میرے بھائیوں، اپنے جلسے کو کامیاب کیجئے، اپنے جلسے کو کامیاب بنائیے. بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی، میں لونی والا وہ قصہ بتا رہا تھا، ذرا اس قصے کی طرف ذرا نظر ڈالیے. میرے بھائیوں، 2 نوجوان لڑکے اس لونی میں رہتے تھے اور کل ان کی شادی ہونے والی تھی. ایک ہی گاؤں میں دونوں کا رشتہ لگ چکا تھا، ایک ہی دن بارات جانی تھی. آج کی رات ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کیوں نہ گانے کا انتظام کیا جائے. یہ دونوں نوجوان دلی گئے، ان کے پاس اپنی پرسنل گاڑی. یہ دونوں نوجوان دلی پہنچے اور دلی میں انہوں نے 2 رقاصہ، ناچنے اور گانے والیوں کو بک کیا پوری رات کے لیے، اور کہا کہ ہم اپنے گھر میں ایک محفل سجائیں گے، ہمارے یار دوست آئیں گے، تمہیں پوری رات صرف گانا گانا ہے اور ڈانس کرنا ہے. چند رقاصاؤں کو لے کر، چند ناچنے والیوں کو لے کر وہ ایک الگ گاڑی ان کے لیے ریزرو کر دی، پیسہ بک کر دیا، اور وہ 2 نوجوان، یہ 2 نوجوان اپنی گاڑی پر آگے آگے چل رہے ہیں. ان رقاصاؤں کی، ان ناچنے والیوں، گانے والیوں کی گاڑی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. مغرب کے وقت یہ رقاصائیں، یہ ناچنے والیاں اس لڑکے، ان دونوں بھائیوں کے گھر پہنچ جاتی ہیں، اور رات کے 10 بجے کے بعد آپ ہی طرف ناچ اور گانے کی محفل سجتی ہے. اس لڑکے کی یار دوست آ جاتے ہیں، چائے کا کافی کا دور چلتا رہا، اور وہ ناچنے والیاں اپنے حسن و جمال سے ٹھنڈی کر رہی ہے، الگ الگ قسم کے گانے اور الگ الگ قسم کا ڈانس سکھا رہی ہیں.